عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبي الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شاءت حسين بعد شاءت حسين دين حسين دين فناء حسين سردات منادات دست یزید حقات بناء لا الہ حسین. الحمدللہ پچھلے 8 روز سے شہادت امام حسین و جمیع شہدائے کربلا کے جلسے منعقد ہوتے ہوئے آج 9واں جلسہ نئے مقصد حال کے روبرو منعقد ہے. انشاءاللہ اس کا مرکزی جلسہ جامع مسجد افضل میں صبح 10:30 بجے شروع ہوگا، جہاں دعائے عاشورہ بھی پڑھی جائے گی. حاضرین و سامعین، ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرح تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: اے میرے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس پر میں کوئی اجرت لینا نہیں چاہتا. الا المودۃ فی القربی. اللہ جل شانہ نے فرمایا: اے محبوب، آپ انہیں بتا دیجئے کہ سوائے میرے خلافت داروں کی مودت کے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں دین دیا، شریعت دی، توحید و رسالت کے احکامات دیے، اس پر حضور نے کوئی اجرت نہیں مانگی. اللہ نے فرمایا: مگر میرے محبوب، ان سے کہہ دے کہ میں میرے اہل بیت کے ساتھ تمہاری مودت چاہتا ہوں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، انصار مدینہ نے دیکھا کہ حضور کی بارگاہ میں دن بھر میں جو کچھ آتا وہ شام ہوتے ہوتے حضور اس کو خرچ کر دیتے، بچتا کچھ نہیں. انصار مدینہ نے کہا کہ کچھ حضور کے لیے الگ سے جمع کر کے حضور کی خدمت میں اس کو پیش کیا جائے. اسی دوران انصار مدینہ بیٹھے ہوئے ایک مجلس میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھو، جو مہاجر صحابہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، وہ سب مکہ مکرمہ میں تھے تو ایمان لانے پر بڑی اذیت کی جاتی تھی. عبادتیں کرنے
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا. آپ نے ان سے کہا کہ اے انصار مدینہ سنو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ بات صحیح ہے، لیکن یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں. پھر کیا ہوا؟ یہ بات ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آ پہنچی. حضور نے تمام انصار مدینہ کو جمع کیا اور پھر حضور نے ان سے کہا کہ فرمایا کیا ہے انصار مدینہ سنو، تم نے ناز اور افتخار کی باتیں کی ہے، میں تم سے کچھ سوال کرنے والا ہوں، تم ان سوالوں کا جواب دینا. انصار مدینہ آج اس وقت ایس گزار رہے یا رسول اللہ ہم آپ کے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ آقا ہم آپ کے سوال کا جواب کیا دیں گے؟ یہی وہ انصار مدینہ تھے جب ان کے نوجوان بچے، ان کو ایک دوسرا واقعہ بتا رہا، وہ نوجوان جو بچے تھے انصار مدینہ کے، وہ کہنے لگے کہ ہم غزوے سے واپس ہوئے، ہماری تلواروں سے بھی خون بھی نہیں سوکھا ہے، مال غنیمت بجائے ہم کو ملنے کے پہلے دوسروں کو ملا. کچھ اس قسم کی باتیں کیے. جب رسول اللہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمے میں سارے انصار مدینہ کو جمع کیا. ان میں بوڑھے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، بچے بھی آ گئے. آقا کریم نے پوچھا اے انصار مدینہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے؟ انصار مدینہ عاجز ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو نوجوان بچے ہیں جب تک مسلم ہے، اس کی تشریح میں آیا کہ جو اسلام میں ابھی ابھی داخل ہوئے ہیں، یا رسول اللہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے، ہم نے ایسی بات نہیں کہی. آقا کریم نے فرمایا اے انصار مدینہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہے؟ سوال کیا آقا نے. کیوں؟ کہ جن کو دیا گیا تھا وہ اسلام میں آقا فرمائے کہ ابھی ابھی وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور ان کے تعلیم کے قبول کے خلوق کے لیے میں نے انہیں دیا ہے. اے انصار مدینہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہے کہ وہ جب گھروں کو جائے تو مال و متا لے کر جائے اور جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو اللہ اس کے رسول کو لے کر جاؤ؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، حسن، یا حسن، یا حسین، یا غوث، یا خواجہ. انصار مدینہ میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ہم اس بات سے خوش ہیں کہ جب ہم اپنے گھر کو جائیں تو اللہ اس کے رسول کو ساتھ لے جائے. یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کا، یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، اور یہی عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی تھا. جب آپ سب کچھ لا کے رکھ دیے تو آقا کریم نے پوچھا یا ابا بکر ما ترکت لأہلک، ابو بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے ہو؟ حضرت ابو بکر گزار یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا. یہ تھے عقیدے صحابہ کرام کے، یہ تھا عقیدہ انصار مدینہ کا. پھر آئیے اس واقعے کی طرف جو میں بتا رہا تھا. آقا فرمائے اے انصار مدینہ میں تم سے سوال کروں گا، تم جواب دینا. آج گزار ہوئے یا رسول اللہ ہم کیا جواب دے سکتے ہیں آپ کے سوال کا؟ آقا پوچھا ہے انصار مدینہ تم نے یہ کہا ہے کہ جب سے یہ مہاجر صحابہ مکے سے مدینہ آئے ہیں بڑے آرام سے ہے، وہاں تکلیفیں اٹھاتے تھے، دین پر قائم رہنا مصیبتیں اٹھانا پڑتا تھا دین پر قائم رہنے کے لیے. اور بتاؤ تمہیں جو عزت ملی ہے وہ میرے آنے کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے. انصار مدینہ کہنے لگے ہاں ہاں یا رسول اللہ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں آقا یہ سچ ہے، ہماری عزت تو کچھ نہ تھی جب سے آپ ہم نے تشریف لائے، ہم آپ پر ایمان لائے، عزتیں تو آپ کی وجہ سے ہمیں
اب انصار مدینہ جو مال اکٹھا کر رہے تھے وہ مال اٹھائے اور گھٹنوں کے بل آقا کے سامنے بیٹھ گئے. بیٹھ کر وہ مال آقا کریم کے قدموں میں رکھ کر اب گزار ہوئے, یا رسول اللہ ہمارا مال, ہماری جانیں, ہمارا مال, ہمارے دائرے اختیار میں جو کچھ ہے اللہ اس کے رسول کے لیے قبول فرمائیے. آقا ایک بار بارگاہ رسالت میں درود و شریف پر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ وبارک وسلم. جب انصار مدینہ نے جو مال اکٹھا کیا تھا وہ حضور کے قدموں میں رکھ کر عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ ہماری جانیں, ہمارا مال, ہماری آل اور جو کچھ ہمارے دائرے اختیار میں ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے, یا رسول اللہ اسے قبول فرمائیں. اس موقع پر وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے. تو کیا خوشخبری تھی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ میں جو کچھ تمہیں دیا ہو, یعنی دین دیا, شریعت دیا, قرآن دیا, توحید و رسالت کے احکام دیے, اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا المودۃ فی القربى, مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت سے رہنا. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے, اس سے پہلے تمام سرداران مکہ حضرت ابو طالب کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے اے حضرت ابو طالب آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ سے روکیے کیونکہ دن بدن یہ بڑھتا جا رہا ہے. اگر آپ کے بھتیجے چاہتے ہیں کہ وہ سردار کہلائیں تو ہم ان کو اپنا سردار قبول کرتے ہیں, ان تک یہ بات پہنچا دیجیے. اور اگر وہ بادشاہ چاہتے ہیں تو ہم ان کو اپنا بادشاہ قبول کرتے ہیں, یہ بات ان تک پہنچا دیجیے. حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا کر عرض کرنے لگے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمام سرداران مکہ میرے پاس جمع ہوئے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھتیجے اگر تم مکے کی سرداری چاہتے ہیں تو وہ اپنا سردار قبول کرنے تیار ہے, اور اگر بادشاہ چاہتے ہو تو وہ بادشاہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اے میرے بھتیجے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا ان سے فرما دیجیے کہ میں یہ دین کی تبلیغ سے باہر جانے والا نہیں ہوں. اگر یہ سرداران مکہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھتے تو میں اس سے باہر جانے والا نہیں ہوں. تو مکے میں تو سورج اور چاند کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرداری کو, بادشاہت کو, سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے مدینہ.
मोहब्बत को अल्लाह ने हम पर वाजिब कर दिया है। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने कभी वाजिब कर दिया तो हुजूर ने बताया कि वो अली है, वो फातिमा है और दो उनके शहजादे हसन और हुसैन। ये अहले बैत की मोहब्बत हम पर फर्ज है। खासकर इस आयत की तफसीर में और इस आयत की शान नुज़ूल में इनकी मोहब्बत को अहले ईमान के लिए वाजिब कर दिया गया है। हाज़िरीन मोहतरम, हुजूर की मोहब्बत से कलमा पढ़ने के बाद हुजूर की मोहब्बत से ईमान तो आता है, लेकिन ईमान सलामत रहता है। तो अहले बैत की मोहब्बत और मोहब्बत से ईमान सलामत रहता है। फिर आगे अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं, वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। जो कोई भी अहले बैत की मोहब्बत में इजाफा चाहता है, हम उसकी मोहब्बत को हुस्न खूबी अता करते हैं। हाज़िरीन के मोहतरम, ये तो था अल्लाह का हुक्म। अब आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बशारत दी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी रिवायत इस आयत की तफसीर में इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने तफसीर कबीर में बयान किया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन माता अला हुब्बि आल मुहम्मद माता शहीदन। जो आल मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है, उसको अल्लाह शहादत का एक मुकाम अता करते हैं। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला आगाह हो जाओ, मन माता अला हुब्बि आल मुहम्मदिन माता साइबन। आका ने फरमाया, आगाह हो जाओ, जो आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मरता है, उसको तौबा नसीब होती है मरने से पहले। इस हदीस के इन बशारतों को सुनकर ये न समझे आप कि जो शिया लोग बयान करते हैं वो अहले सुन्नत और जमात की जमात के उसके से भी बयान हो रहा, ऐसा नहीं है। वो लोग अधूरी बात बयान करते हैं, मैं आपको पूरी बात सुनाऊंगा। वो लोग हदीस का पूरी हदीस बयान नहीं करते। अहले सुन्नत वल जमात को ये एजाज हासिल है, हमको रिवायतों से ये हदीस पहुंची है, सहाबा की रिवायतों से ये हदीस पहुंची है। और अहले सुन्नत वल जमात के पास अगर अहले बैत की मोहब्बत है तो अहले बैत की मरवियात से भी है और सहाबा की मरवियात से भी हम तक अहले बैत की मोहब्बत पहुंची है, जिसपे हम अमल कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं है, हम कुछ बता दिया और कुछ छुपा लिया। हम सब कुछ बताते हैं, चाहे वो खिलवत में हो या फिर ऐसा रोड पर हो, मस्जिदों में हो। जो बात बतानी है वो बात हम बताते हैं। फिर आका करीम ने तीसरी बशारत सुनाई, आगाह हो जाओ, जो आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मरता है, उसके मरने से पहले अल्लाह ताला उसकी खताओं को माफ फरमाता है। हाज़िरीन मोहतरम, इससे पहले जलसों में बताया जा चुका है, हज़रत आदम ने जब अपनी खता के लिए दुआ की, खता माफ होने के लिए दुआ की, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ इसमें मुबारक लेकर वसीला मांगा, वहीं पर अहले बैत के नाम भी हज़रत आदम ने दिए। ये बातें बताने के लिए हम खुल के बताते हैं। और कमरों में बैठकर वीडियो बनाकर जो लोग कहते हैं कि ये बात क्यों बताई नहीं जाती है, तो अरे सुनो, कमरों में बैठ के बात मत करो, बाहर आओ, मस्जिदों में आओ,
جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کو خاتمہ بالخیر عطا ہوتا ہے. اور پھر آقا فرمائے جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے مرنے سے پہلے مرنے کے وقت ملک الموت اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے. اور پھر آقا نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کے لیے قبر میں جنت کی 2 کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں. آقا کی پہچان پر ایک کھڑکی کھلتی ہے. اہل بیت کی محبت جب دل میں ہوتی ہے تو جنت کی دوسری کھڑکی بھی قبر میں کھل جاتی ہے. آقا نے فرمایا ہے کہ آقا نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کو روز قیامت فرشتے دلہن کی طرح سجا دھجا کر جنت میں داخل کریں. اور پھر آقا نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کی خبر تو رحمت کے فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں. یہ باتیں تو آپ دارالشفا میں سنتے ہوں گے, بنجشہ کے محافل میں مجلسوں میں سنتے ہوں گے اور ہمارے تفصیلی مشائخین بھی سناتے ہوں گے. مگر یہ حدیث کا آخری ٹکڑا اہل سنت والجماعت کے اسٹیج سے سنیے, روڈ پہ کھڑے ہو کے سنا رہے ہیں ہم. آقا کریم نے فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ من مات علی حب آل محمد مات علی سنتی والجماعت. آقا نے فرمایا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے وہ سنت و جماعت پہ مرتا ہے. اب اس کو تھوڑا میں سمجھا دیتا ہوں. سنت و جماعت پہ مرنا کیا ہے؟ ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں اور متصل روایات موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو کس طرح سے محبت سے پیش آتے تھے, ان روایتوں کو سن کر ہمارے دلوں میں حسنین کریمین کی محبت ہے. اور صحابہ سے بھی مرویات ہے کہ صحابہ ان سے محبت, ادب, احترام اور ان کا تعظیم کیسے بجا لاتے تھے وہ بھی ہم سن کر وہ باتیں ہم تک پہنچی ہے. یہ سننے کے بعد ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت ہے, تعظیم ہے اور ان پر اپنا مال بھی لٹانے اور وقت آنے پر ہم ان پر جان لٹانے بھی تیار ہو جائیں. یہ اہل سنت والجماعت پہ مرنا. ساتھ ہی ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ بھی سنائی الا آگاہ ہو جاؤ من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. آقا فرمائے کہ آگاہ ہو جاؤ جو اہل بیت کی بغض میں مرتا ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. حاضرین و سامعین, ان محافل ان مجالس سے بچیے جہاں پر اہل بیت کی محبت کا نام لے کر صحابہ کی شان میں بے ادبی کی جاتی ہے. ایسوں سے بھی بچیے. اور جہاں پر صحابہ کی تعظیم یا حرمت صحابہ یا عظمت صحابہ کا عنوان دے کر اہل بیت سے متنفر کیا جاتا ہے, ایسے مجالس سے بھی بچیے. اس جماعت سے جڑے رہیے جو جماعت اہل سنت والجماعت ہے, جہاں پر صحابہ کی محبت بھی ہے, اہل بیت کی محبت بھی ہے. اور پھر ہمارا خاتمہ بالخیر ہونے کی بشارت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. حاضرین محترم, پھر آقا کریم نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اے لوگوں سنو, ہم سے بغض رکھنے والے 3 قبیلے ہیں جن کا نام لے کر آقا نے فرمایا کہ دیکھو وہ قبیلہ بنو امیہ ہے, بنو مخزوم ہے اور بنو مغیرہ ہے. یہ 3
آقا کے بتائے ہوئے احوال پہ جب ہم ایمان رکھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا، ہم نے ایمان لایا۔ آقا نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا، ہم نے ایمان لایا۔ آقا نے قیامت کی علامتیں بتایا، ہم نے ایمان لایا۔ مرنے کے احوال بیان کیے، ایمان لائے۔ برزخ کے احوال بیان کیے، ایمان لائے۔ اور روز محشر اٹھنے کا منظر بتایا، اس پر بھی ہم نے ایمان لایا۔ تو پھر آقا کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ اے لوگوں سنو، میرے بعد خلافت راشدہ کا سسٹم منہاج نبوت سے جاری اور ساری رہے گا۔ اس میں بگاڑ پیدا کرنے والے شخص کا نام یزید ہوگا۔ آقا نے نام لے کر بتا دیا یقال لہ یزید۔ اور سنو، یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کی شان میں بے ادبی کرنے والوں، سنو میں کیا بتانا چاہتا ہوں، غور کرو اور بدتمیزی اور بے ادبی سے باز آ جاؤ۔ اور پھر سنو، عرب کا یہ معمول ہے، عرب کا یہ طریقہ ہے، جب کبھی نام پوچھا جاتا ہے تو نام بتانے والا عرب کا باشندہ وہ اپنا نام بتاتا، اپنے والد کا نام بتاتا، اپنے دادا کا نام بتاتا، اپنے قبیلے کا نام بتاتا۔ اور ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبا و اجداد کے 34 نام گن کر امت کو سنائے کہ دیکھو، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ آقا فرمائے کہ اے لوگوں سنو، میں وہ نبی ہوں جو سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ پھر آقا نے 24 نام لیے، مگر کیا بات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صرف یزید کا نام لیا، یزید کے والد حضرت امیر معاویہ کا نام نہیں لیا رضی اللہ عنہ، اور ان کے والد حضرت ابو سفیان کا نام بھی نہیں لیا۔ کہ بتانا یہ مقصود تھا کہ دیکھو خراب ہے تو یزید خراب ہے، یزید کو برا بولو، جیسا آج ہم کہتے ہیں یزید برا تھا، یزید لعنتی تھا، یزید فاجر تھا، یزید کافر تھا، یزید جہنمی ہے۔ جو چاہے ہم یزید کو کہہ سکتے ہیں، مگر یزید کے والد اور یزید کے دادا کی شان میں بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور سنو، سب یہ تفصیلی ذہن رکھنے والے یا یہ راضی جو اپنے مجلسوں سے بھوکنے لگتے ہیں، جب یہ بھوکتے ہیں نا تو جواب دینے کی ہمت پیدا کرو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے۔ ہمارے عام جو بچے ہیں، عام ذہن ابھی شعور پا رہے ہیں، اہل سنت و جماعت کے بچوں کو بٹھا کر اصطلاحات کو بیان کر کے بچوں کا ذہن خراب کرنے والوں سنو، تم متوقع کی بات کرتے ہو، چاہے وہ حیدرآباد سے بھگایا ہوا حبیب احمد ہو یا اس کا ساتھ دینے والے ہو، سنو، تم متوقع کی بات کرتے ہو۔ ارے ڈکشنری اٹھا کے ہمارا بچہ دیکھ کے جواب دیتا تمہارے کو۔ متوقع انہیں کہتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے چھوڑ دیا ہے، ان کا مواخذہ نہ اللہ نے کیا نہ اللہ کے رسول نے ان کا مواخذہ کیا۔ فتح مکہ کی بات کرنے والوں سنو، یزید کا نام لے کر صحابہ پر بھوکنے والوں سنو، جب فتح مکہ ہوا تو میرے آقا کے لیے اللہ جل شانہ نے حرم کی حرمت کو اٹھا لیا تھا اور حکم دیا تھا، اے میرے محبوب، یہ جو کفار مکہ ہے ان کے ساتھ جیسا سلوک آپ کرنا چاہتے ہو آپ کو میں
नाम लेता में नामा लेने से और बातें निकलती है। अरे हमारे असलाफ ताबईन कबे ताबईन ने जहाँ खामोशी इख्तियार की है वहाँ हमारे पर भी वाजिब है कि हम खामोशी इख्तियार करना। मतलब ये नहीं है भोगने वाले सहाबा पर भोगते रहे आप खामोशी इख्तियार करो, ये बात नहीं है। जब कोई सहाबी पे भोगता है तो उसको जवाब दो, मगर तुम अपने से कोई बात ऐसी नहीं उठाओ, अपने से कोई पेचीदगी वाली बात मत उठाओ जिससे उम्मत में एक नया फितना पैदा हो जाए। तो जब अब्दुल्ला इब्न सअद बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए तो आका ने अपना चेहरे मुबारक फेर लिया। फिर जब वो दूसरी तरफ आए आका ने चेहरा फेर लिया। फिर तीसरी बार हाजिर हुए आका ने चेहरा फेर लिया। जब चौथी बार फिर तवज्जो की तो आका ने उनके उज़्र को कबूल करने के बाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुमने कोई अफला की तुम रजुलन रशीद पूछे? आका पूछे क्या तुम्हारे लिए कोई अक्लमंद नहीं था? सहाबा गुजार में या रसूलल्लाह आपका क्या मतलब है? आका फरमाए, जब मैं उससे एराज़ कर रहा था, जब वो मेरी तरफ तवज्जो चाह रहा था, मैं अपनी तवज्जो जब हटा रहा था तो क्यों ना तुमने का कोई मुझे उसको मार देता। सहाबा गुजार में या रसूलल्लाह हम आपके बात को समझ नहीं सके, आप आंखों का इशारा करते थे। आका फरमाए, नबी की शान नहीं है कि वो आंखों से इशारा करे। तो जिसको छूटना था वो छूट गए, बारगाह रिसालत में आने के बाद भी छूट गए। और हजरत अमीर मुआविया हजरत अबू सुफियान तो ऐसे ही छूट गए जिनको खुदा और रसूल ने छोड़ दिया है। तो तुम अपनी बदअकीदगी का फंदा लेकर उनके पीछे भाग रहे हो। सुबह क़यामत तक तुम्हारी पहुंच उन तक नहीं जाएगी। तौबा करो, बाज आ जाओ बदअकीदगी से। तो मैं बता रहा था कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में बेअदबी यजीद का नाम लेकर मत करो। आका ने जब खुल के बता दिया, रजुलन युक़ालु लहू यजीद, यजीद नामी शख्स होगा जो खिलाफत राशिदा के सिस्टम को पामाल करेगा। तो हाज़िरीन मोहतरम, अगर आपके मेरे इमाम करबला में तशरीफ लाए हैं तो क्या हुकूमत के लिए आए थे? नहीं। क्या अपने आप को मनवाने के लिए आए थे? नहीं। उन्हें तो सारी उम्मत जानती थी। तो फिर इख्तिलाफ पैदा था, जो खिलाफत राशिदा का सिस्टम चला आ रहा था, यजीद ने उसमें बिगाड़ पैदा कर दी थी। उस बिगाड़ को रोकने के लिए आपके मेरे इमाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में तशरीफ लाए हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि इमाम अपने घर के साथ घर वालों के साथ करबला में प्यासे थे, मजबूर थे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने जो अपने खुतबे के बाद अशआर पढ़े हैं, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शाह हुसैन बादशाह हुसैन दीन हुसैन दीपना हुसैन। आपने फरमाया दीन के बादशाह भी हुसैन है और दुनिया के बादशाह भी हुसैन है। और फिर फरमाया दीन को पना हुसैन ने दी है। और दीन हुसैन, दीन बचा है तो हुसैन से बचा है। फिर आपने फरमाया सरकार नदाब दस्त कर दस्त यजीद। मेरे इमाम वो हैं जिन्होंने यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। फिर आपने फरमाया के बिना
چھوڑ دیا گیا تھا. اب وقت تھا کہ بتانا کہ امام حسین کربلا میں مجبور نہیں تھے. ارے ان کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادے سلطان الہند غریب نواز جب اجمیر میں مجبور ہوئے، انا صاحب کا پانی روک کر بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ میں ان پر پانی روک دوں گا تو مجبور ہو جائیں گے. سلطان الہند نے کیا کیا؟ اپنے مرید کو اپنے پاس کا ایک کاسا دیا، دے کر کہا کہ جاؤ انا ساگر سے کچھ پانی لے آؤ. جب انا ساگر میں وہ کاسا ڈبایا گیا تو سارا انا ساگر اس کاسے میں آ گیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حسین نہیں چھوڑیں گے. اس کرامت سے کیا معلوم ہوا؟ ارے امام حسین کے پوتوں کے پوتوں کے پوترے ایک لحاظ سے نواسوں کے نواسوں کے نواسے، ان کا یہ عالم ہے. انا ساگر کو ایک کاسے میں سما کے بتا دیے کہ دیکھو امام حسین کربلا میں پانی کے لیے مجبور نہیں تھے. ارے کیوں مجبور ہوتے؟ جن کے نانا دعا کرے تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی. مدینہ منورہ میں جمعہ کا دن تھا، آقا منبر سے خطاب فرما رہے ہیں، اہل مدینہ آج گزار ہوئے، یا رسول اللہ بارش نہیں ہونے کی وجہ سے بچے پیاسے ہیں اور جانور پیاسے ہیں اور اندیشہ ہے کہ کہیں ہلاکت کے منہ میں نہ پڑ جائیں. آقا کریم دعا فرمائیے. آقا نے جب دعا فرمائی تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ آقا جیسے ہی اپنے چہرے مبارک پر دعا کر کے ہاتھ پھیرنا ہی تھا، کالے بادل جمع ہو گئے اور بارش برسنے لگی. آقا نے جب نماز ختم کی تو ہم بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے اور وہ بارش ایک ہفتے تک جاری رہی. پھر جب واپس ہم جمعہ کے دن حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ بارش کا بھی عالم ہے کہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ بارش کی وجہ سے کہیں ہلاکتیں نہ ہو جائے. یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ بارش مدینے کے باہر پڑے، بارش ہم پہ نہ پڑے. آقا جیسے جیسے انگلی کا اشارہ کرتے بارش مدینے کے باہر پڑتی اور اہل مدینے کے نہیں پڑتی تھی. تو حاضرین محترم، امام حسین اس نبی کے نواسے ہیں جن کے اشارے پر پانی برسا، اللہ نے پانی برسایا ہے. تو امام حسین کو مجبوری نہیں تھی پانی کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آپ پوترے ہیں، جب انہوں نے پیاس میں ایک ایڑی ماری تو پانی جب جاری ہوا تو آقا فرمائے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے میری حاجرہ پر، جنہوں نے زم 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 کہہ کر پانی کو جمع کر دیا. اگر وہ پانی کو جمع نہ کرتی تو ساری دنیا میں زمزم میں زمزم پیدا ہوا ہوگا. اور اگر آپ کے میرے امام دریائے فرات کی طرف نگاہ کرتے تو وہ دریا امڑ کر آپ کے میرے امام کے قدموں میں آ جاتا. تو کربلا میں مجبوریاں نہیں تھی، کربلا میں تو جو وعدے کیے تھے صبر کے ان وعدوں کو نبھانا تھا. اور پھر کربلا میں صبر کی انتہا کو پہنچ گئے تھے آپ کے میرے امام، جنہوں نے اپنی آس اولاد کو قربان کر کر عید کو بتایا ہے. اسی موقع پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا میں جتنی قربانیاں ہوئی ہیں، جتنے امتحان امام حسین نے دیا ہے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس واقعے سے پہلے ہی بتا دیا ہے. اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ